تو ایک چھوٹا سا ٹشو بغیر مقصد کے نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا انسان بغیر مقصد کے کیسے بن سکتا ہے؟ اور ٹشو بنانے والے نے ٹشو بنانے کا مقصد بھی بیان کیا کہ یہ ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے ہے، یہ پسینے کو پوچھنے کے لیے ہے، کہ کسی جگہ پہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہے۔ اب کوئی بندہ ٹشو کو کھانے لگے تو ٹشو کو کھانا ٹشو کے بنانے کا مقصد نہیں تھا۔ جب بنانے والا بناتا ہے تو مقصد بھی بتاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بنانے والے نے تجھے بنایا پر تجھے تیرا مقصد نہ بتائے؟ جب تک تو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا تو قرآن بڑے سخت جملے استعمال کرتا ہے کہ کہا کچھ لوگ گدھے کی طرح ہیں۔ سورہ جمعہ توہین انسان نہیں، توہین بشر نہیں کہ یہ بولا جائے کہ یہ کل حمار ہیں، اور آگے تو اور جملہ بول دیا کہ بعض تو گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اچھا ہم سوچتے ہیں خدا نے بول دیا تو کسی اور کوئی بولا ہوگا، ہم تو اس میں ہیں ہی نہیں، یہ خدا نے کسی اور کوئی بولا ہوگا۔ بھائی قرآن ہم سب کے لیے ہے، سوچنا یہ ہے کہ میں گدھا ہوں یا نہیں ہوں، اور انسان کب گدھا بنتا ہے اور کب انسان بنتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ خدا نے اگر ان کو گدھا بولا تھا تو کیوں بولا تھا؟ سمپل طریقہ قرآن نے بتا دیا۔ اللہ نے کہا یہ گدھوں کی طرح ہے۔ اے خدایا کیوں؟ آواز آئی جس طرح گدھا اپنی پیٹھ پر کتابیں رکھتا ہے پر ان کتابوں سے کوئی فائدہ لیتا نہیں ہے، کتابیں رکھتا ہے پر کتابوں سے کوئی فائدہ لیتا نہیں ہے۔ بڑی اللہ نے باریک مثال دی ہے کہ یہ ان گدھوں کی طرح ہے جو کتابیں تو رکھتے ہیں پر کتابوں سے کوئی فائدہ لیتے نہیں ہیں۔ اب کوئی ایسا مسلمان جس کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہو پر قرآن سے فائدہ نہ لے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چلو آج تھوڑی گدھے پہ گفتگو ہو جائے تو پھر شاید انسان ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہاں بڑا اچھا حیوان ہے گدھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن پھر بھی آدمی کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نا سمجھ ہے، 100 بار سمجھاؤ سمجھتا نہیں ہے، گدھا ہے اسی لیے گدھا ہے۔ کبھی انسانوں کو بولتے ہیں نا بالکل گدھے جیسے، کیا مطلب تمہیں سمجھا رہے ہیں پر سمجھ نہیں رہے۔ فرق انسان اور حیوان بڑا سمپل کر کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں بات آ جائے کہ خدا انسان کو گدھا بول رہا ہے۔ اب فرق انسان اور گدھا کیا ہے؟ اگر برا نہ لگے، کبھی کبھی زندگی میں ایک گدھے کو دیکھا کرو اور اس کے بعد خود کو دیکھا کرو اور دیکھو کہ گدھے میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ ایک میجر فرق ہونا، کسی بھی حیوان کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، بکری کو دیکھو، وہ کون سا کمال ہے جو میرے اندر ہے پر اس کے اندر نہیں ہے؟ کون سا کمال ہے؟ اب کوئی اپنی آنکھوں پہ ناز کرے کہ میری آنکھیں بڑی ہیں، گدھا کہے گا میری تجھ سے بڑی ہے۔ تو کہا کبھی آنکھوں پہ ناز نہ کرنا، یہ میں نے حیوانوں کو تجھ سے زیادہ بڑی دی ہیں۔ فرق بیان کرتا جاؤں گا کہ فرق حیوان اور فرق انسان کیا ہے، پھر جا کے تجھے پتا چلے گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میری خلقت کا مقصد کیا تھا۔ اے آنکھوں پہ ناز کرنے والے، میں نے حیوان کو تجھ سے بڑی آنکھیں دی ہیں، میں نے گھوڑے کو تجھ سے بڑی آنکھیں دی ہیں۔ چلو آنکھوں میں تو گدھے کا مقابلہ نہیں، چلو کان دیکھ لو ایک دوسرے کے، کان اس کے تجھ سے زیادہ بڑے، اس میں بھی وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ طاقت کا موازنہ کریں کہ گدھے میں زیادہ طاقت ہے یا انسان میں زیادہ طاقت ہے، پتہ چلا گدھا اس میں بھی ریس جیت گیا انسان سے۔ انسان میں اتنی طاقت نہیں جتنی گدھے میں طاقت ہوتی ہے۔ کوئی بولے میری زبان بڑی ہے، گدھا بولے گا میری اور بڑی ہے، اس میں بھی میرے ساتھ مقابلہ نہ کیا کرو۔ جسم کے اعتبار سے وہ ہم سے بڑا،
طاقت کے اعتبار سے وہ ہم سے بڑا. اسی لیے خدا نے جو جسمانی پاورز تھے وہ حیوان کو زیادہ دیے، انسان کو کم دیے، تاکہ انسان کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت پہ ناز نہ کرے. تبھی لوگ جب علی کے پاس گئے اور سوال کیا کہ یا علی، آپ نے خیبر کے دروازے کو کیا جسم کی طاقت سے اکھاڑا تھا؟ کہا جسم کی طاقت سے نہیں، روح کی طاقت سے اکھاڑا تھا. انسان کبھی اپنے جسم پہ ناز نہ کیا گیا. میں نے جسم تجھ سے زیادہ بہتر مضبوط حیوانوں کو دیے ہیں. جو چیز تیرے لیے ہے اس پہ ناز کیا کر. اگر وہی چیز انسان کو مل جائے، اچھا انسان کہے میں کھاتا ہوں اسی لیے انسان ہوں، گدھا کہے گا میں تجھ سے زیادہ کھاتا ہوں. ہاں، ان چیزوں پہ ناز نہ کیا کر. میں بہت تیز دوڑتا ہوں، گھوڑا کہے گا میں تجھ سے زیادہ تیز دوڑتا ہوں. کوئی کہے کہ میرے اندر شہوت بہت زیادہ ہے اور یہی شأن انسانی ہے، گھوڑا کہے گا میرے پاس تجھ سے زیادہ ہے. کوئی کہے میرے پاس بچے زیادہ ہیں، یہی شأن انسانی ہے، کتا کہے گا میں 1 سال میں بہت زیادہ بچے پیدا کر دیتا ہوں. ان چیزوں پہ ناز نہ کیا کر. کوئی کہے کیونکہ میں نے شادی کی ہے یہی شأن انسانی ہے، حیوان کہے گا شادی تو میں بھی کرتا ہوں، فرق یہ ہے جب میں شادی کرتا ہوں تو بیچ میں مولوی نہیں ہوتا، ورنہ شادی تو وہ بھی کرتے ہیں. یہ لذتیں ہم سے زیادہ وہ بھی لیتے ہیں. وہ کھانا ہو، وہ پینا ہو، وہ باپ بننا ہو، وہ ماں بننا ہو، وہ بچوں کو پالنا ہو، وہ اپنے وطن سے محبت کرنا ہو. یہ سب کچھ ہمارے اندر بھی ہے، تیرے اندر بھی ہے. بس وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور انسان کو انسان بتاتی ہے اور فرق انسان اور حیوان کو معین کرتی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی اولئک کالحمار، یہ گدھے کی طرح ہے. خدایا کیوں؟ کیونکہ حیوان کے اندر ایک صلاحیت نہیں ہے اور وہ صلاحیت میں نے انسان کے اندر رکھی ہے. وہ کون سی صلاحیت ہے؟ وہ صلاحیت یہ ہے کہ اگر گدھا کتابوں کے ساتھ رہ لے ان کتابوں سے سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پر انسان اگر کتابوں کے ساتھ بیٹھ جائے یہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہی ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے تجھے انسان بولا جاتا ہے. تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. مطلب تو نہج البلاغہ پڑھے تو کچھ سیکھ سکتا ہے، تو مجلس میں آئے تو کچھ سیکھ سکتا ہے. پر اس مجلس میں 10 گدھے بٹھا دیں وہ کچھ سیکھیں گے نہیں. اب بندہ 10 سال مجلسوں میں آئے، 5 سال مجلسوں میں آئے، میرا جملہ برا نہ لگے، اگر 10 سال مجلس میں آئے اور آنے کے بعد کچھ نہ سیکھے، اگلا جملہ بولوں یا خود سمجھنا؟ اگر سیکھنے کی صلاحیت نہیں، چلو اور آسان کر دوں، آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا گدھے کا بچہ پیدا ہوا اور آپ اس کو لے آئیں میرے گھر کہ مولانا صاحب یہ ابھی گدھا پیدا ہوا ہے، ہم نے چاہا کہ آپ کے گھر میں بڑا ہو. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، لا دو، تھوڑا بہت سامان ادھر ادھر کرنا ہوگا، اس سے کام چارہ بھی لے لیں گے. اور دوسرا گدھے کا بچہ آپ نے کسی موچی کو دے دیا. 7-8 سال کے بعد آپ ہمارے گھر آئے، مولانا ہمارا گدھا واپس دیجئے. ہم نے کہا لے لیجئے. اب ایسا تو نہیں جو گدھا 7 سال مولوی کے پاس رہے وہ آدھا مولوی بن جائے. کبھی سوچا ہے ایسا؟ تو گدھا اگر موچی کے پاس رہے یا عالم کے پاس رہے، گدھا گدھا رہتا ہے. تبھی خدا نے قرآن میں کہا جو نبی کے ساتھ رہے، علی کے ساتھ رہے، کچھ نہ سیکھے یہ قرآن ہے کہ اولئک کالحمار، اور خدا کلام کر رہا ہے کہ ان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی خدا فرق انسان اور حیوان بتا رہا ہے کہ انسان سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حیوان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. بھائی اس پورے آپ کے شہر میں کتنے اسکول ہیں جو حیوانوں کے لیے ہیں؟
ایک بھی نہیں، کیونکہ بنانے کا فائدہ نہیں. حیوان سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. 10 سال اسکول میں گدھا کھڑا رہے پھر بھی ویسا رہے گا. 10 سال وہ کسی کالج چلا جائے کچھ نہیں سیکھ پائے گا، کیونکہ اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اس کے اوپر کتاب رکھو یا پتھر رکھو، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی انسان ہے کہ جب علی کے پاس آیا تھا تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا، پر مدائن میں جب جا رہا تھا تو سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر تھا. میں اکثر لوجک کی باتیں کیا کرتا ہوں، یہ بحث ہی نہیں کون کس کے ساتھ رہا، کس نے کس کے ساتھ وقت گزارا، کون کہاں پہ نبی کے ساتھ تھا، علی کے ساتھ تھا، حسن کے ساتھ تھا، حسین کے ساتھ تھا. فرماتے ہیں اس نے اس شخصیت سے سیکھا کتنا. اگر کچھ نہ سیکھے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر میں مجلس حسین میں آؤں سنوں کہ میری بہتری کے لیے کیا ہے، پر میں کچھ نہ سیکھوں تو مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان بنتا ہے جب وہ اپنے وجود میں علم حاصل کرتا ہے. تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. یہ حدیث انسانوں کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اسی سے ہوتی ہے جس کے اندر وہ توانائی ہو ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی. جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، آپ چونٹی سے وہ کام نہیں لوگے جو ایک گھوڑے سے لیتے ہو. ہاں، آپ بلی سے وہ کام نہیں لوگے جو ایک گدھے سے لیتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی توانائی کا پتہ ہے. اب خدا انسان سے کام لینا چاہتا ہے. وہ کام ہے عبادت کا کام، وہ کام ہے بندگی کا کام. عبادت حیوانوں کے لیے نہیں، یا انسانوں کے لیے ہے یا جنات کے لیے ہے، کیونکہ یہ تیری ایبلٹی ہے کہ تو ملائک سے بھی زیادہ افضل بن سکتا ہے. تو اے خدا تیری عبادت کس طرح کروں؟ فرمایا پہلا اسٹیج یہ ہے کہ خود کو پہچان کہ فرق انسان اور حیوان کیا ہے. فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے، تربیت پانے کی صلاحیت ہے. فخر انسان یہی ہے. علی کے لیے یہ فرق نہیں کہ تو ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا تو موچی والا ہے یا تو کسی ریڑی پہ فروٹ بیچتا ہے، اس سے مولا کا لینا دینا نہیں ہے. علی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو جو بھی کام کر رہا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس میں تربیت ہے کہ نہیں، تو کچھ سیکھ کے کر رہا ہے کہ نہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے. کسی مومن سے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، کیا مولانا فخر سے بولا ڈاکٹر ہے. ماشاءاللہ. آپ کا بیٹا انجینئر ہے. ماشاءاللہ. آپ کا بیٹا بی ایس پی ہے. بہت خوب. دوسرے مومن سے کہا آپ کا بیٹا، شرم سے بولا میرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے. بھائی تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ کام ننگ نہیں ہوتا، کام عار نہیں ہوتا. کوئی بھی کام ہو، اگر ریڑھی لگانا عیب ہوتا تو علی میں سمیت تمار کی ریڑھی پہ نہ بیٹھتے. تو صرف بیٹھتے نہیں تھے. میسم کو جب کوئی کام ہوتا تھا مولا فرماتے تھے میسم تو چلا جا اپنے کام کر کے آ، علی تیری ریڑھی پہ تیری کھجوروں کو بیچیں گے. مولا کو یہ سروکار نہیں تو کیا کرتا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ریڑھی والا ہے، موچی والا ہے، مولا کیسے لینا دینا نہیں ہے. علی یہ دیکھتے ہیں جو کام کرنے جا رہا ہے وہ تربیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ نہیں، وہ کمال انسانی کو لے کر جا رہا ہے کہ نہیں. علی کی نگاہ میسم پر تھی اور علی فخر کرتے تھے میسم جو بھی کرتا ہے پر رات کو اپنے گھر میں رزق حلال کو لاتا ہے. یہ تربیت انسان ہے. اگر تو اپنی تربیت نہ کرے، مومن کو بولو اپنے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں کرتے. 5 سال سے، بھائی 5 سال پہلے بھی تو غصہ کرتا تھا، آج بھی غصہ کرتا ہے. کنٹرول نہیں ہوتا تو برا نہ ماننا. تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان وہ ہے جو اپنے وجود پہ کنٹرول کرتا ہے، جو اپنی تربیت نہ کرے. 5 سال پہلے بھی بندہ نشائی اور آج بھی نشائی کا نشائی رہے تو مطلب تو تربیت نہیں کر رہا، تو دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے، غلامی کی طرف جا رہا ہے. پہلے اپنے وجود کے آقا بنو تو علی تیرے آقا بنیں گے. پہلے تجھے مولا بننا ہے پھر علی تیرا مولا بنے گا.
میں کس کا مولا بنوں؟ اپنے جسم کا مولا بن، اپنے جسم کا آقا بن۔ کبھی جسم کے غلام نہ بننا، جو جسموں کی غلامی میں ہوتے ہیں وہ کبھی علی کی غلامی میں نہیں آ سکتے۔ جو اپنے جسم کے ہاتھ سے مجبور ہو، جو اپنی تربیت نہ کر سکے، تربیت کرو تو انسان بنو گے، اگر تربیت نہیں تو انسان انسان نہیں، اصلاح نہیں تو انسان انسان نہیں۔ یہ واقعات کیوں ممبر سے سنتے ہو کہ مولا اس کے سینے پہ سوار تھے اور اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا؟ یہ علی ہے، یہ حیدر کرار ہے، یہ فاتح خیبر و خندق ہے۔ وہ علی جو ایک ضرب چلائے تو عبادت ثقلین سے افضل ہے، لیکن جب چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو مولا اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے۔ اور دنیا نے پوچھا علی کیوں؟ فرمایا جب لعاب دہن پھینکا تو علی کو غصہ آ گیا تھا، اور وہ امام کیسا جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے۔ امام تب بنتا ہے جو اپنے وجود پہ کنٹرول کرے۔ بل کاظمین الغیظ، تو کیسا شیعہ ہے؟ نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ آنکھوں پہ کنٹرول ہے، نہ غصے پہ کنٹرول ہے، سفرے پہ بیٹھے تو پیٹ پہ کنٹرول نہیں۔ دیکھیے دشمن علی کو برا کہنا بڑا آسان ہے، پر اس کی برائی سے دور رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر شبیہ بنانا آسان ہے۔ ابھی کسی کو 5000 دوں تو قاضی عباس کے علم کی شبیہ بنا کے لاؤ، بڑا آسان ہے۔ جائے گا، کوئی لکڑی ڈھونڈے گا، کوئی اسٹیل ڈھونڈے گا، اس پہ ایک پرچم چڑھائے گا، عباس کا نام لگائے گا، اوپر ایک پنجہ لگائے گا کہ مولانا علم تیار ہو گیا۔ اچھا یہ 20,000 لے، امام حسین کے تابوت کی شبیہ بنا، جائے گا، انتظام کرے گا، خوشی خوشی جائے گا، بڑا آسان ہے اس چیز کو بنانا۔ لیکن فرمایا سب سے برترین شبیہ، افضل ترین شبیہ اور مشکل ترین شبیہ جو مومن کے لیے بنانا، جو مثل سلمان بن جاتا ہے، وہ کون سی شبیہ ہے؟ فرمایا وہ شبیہ ہے کردار حسین ابن علی ہے۔ آج ہے کس کے پاس یہ شبیہ؟ بولا فرماتے کونوا لنا زینا، جب تو چلے تو لوگوں کو یہ لگے کردار علی چل رہا ہے۔ کیوں اہل بیت جب بات کرتے تھے فرمایا نحن اسماء اللہ، اگر خدا اپنے اسماء کو جسم دے تو محمد بنتا ہے۔ یہ تشبیہاً فرماتے ہیں اگر واقعاً خدا اپنی صفات کو جسم دے، دنیا کو کیسے پتا خدا کیسا دکھتا ہے؟ خدا کا کرم، خدا کا رحم، خدا کی سخاوت، خدا کا صبر کیسا ہے؟ تو فرما آ جاؤ در محمد اور آل محمد پہ۔ کیسا صبر کیا امام حسین نے کربلا میں، کیسی سخاوت۔ مولا زین العابدین، پتہ چلا مدینے میں ایک بندہ دور دراز علاقے سے سفر کر کے آیا کہ مولا اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، آپ کے پاس جگہ ہے، مہمان ہے، امام نے کہا لا دو۔ آیا 2-3 دن کھانا کھایا، جب جانے لگا تو امام نے غلام کو کہا یہ 2 گھوڑے کھڑے ہیں، جو سب سے اچھا والا ہے وہ اسے دو۔ لیا اس نے، جب نکل رہا تھا تو کہنے لگا علی ابن الحسین، لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے کہا تیری بھول ہے، میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ کہا میں کون ہوں؟ تو ابن نمیر ہے جس نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگائی تھی۔ کہا پتا بھی ہے بھائی کا قاتل ہوں، پھر بھی گھر میں جگہ دی، کھانا دیا، بہترین گھوڑا مجھے دیا، فرمایا تو ہمارے گھر میں مہمان بن کے آیا، جب تو مہمان بن کے آیا میں نے وہ کیا جو میرا کردار تھا، کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے۔ جو تو نے وہاں کیا وہ کس کا کردار تھا؟ وہ تیرا کردار۔ ابن ملجم قاتل علی ابن ابی طالب، مولا نے کہا حسن میرے لال ابن ملجم کو بلایا جائے۔ آیا امام نے کہا یہ بتا جب سے تو آیا ہے سب سے اچھی مہمان نوازی تیری کس نے کی؟ کالی آپ نے۔ کہ کھانا کون پہنچاتا تھا؟ کہا آپ۔ کہ صبح نماز پہ کون اٹھاتا تھا؟ کہا آپ۔ کہ رہنے کے لیے جگہ کس نے دی؟ کہا آپ نے۔ کہا پھر بھی مجھے کیوں مارا؟ کہ جو میں نے کیا وہ میرا کردار تھا، جو تو نے کیا وہ تیرا کردار تھا، لیکن یاد رکھنا اگر علی زندہ رہا تو میں اپنا قتل تجھے معاف کر دوں گا۔
کردار. فقیر آیا امام حسین کے دروازے پہ، مولا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا. امام حسین باہر آئے. فقیر کیا چاہیے؟ کہ ضرورت مند ہوں، کچھ پیسے دیجیے. کہا کہ حسین سے، حسین کا بڑا بھائی ابھی زندہ ہے، تربیت کا پہلے میرے بھائی سے مانگو، میں اپنے بھائی پہ سبقت نہیں دوں گا کہ دنیا یہ بولے حسن نے نہیں دیا اور حسین نے دیا. کہ پہلے جا میرے بھائی حسن سے مانگ. آیا امام حسن کے دروازے پہ، مولا خیرات دیجیے. امام نے کہا ٹھہرو تھوڑی دیر. اندر گئے، 90 درہم امام حسن بن علی علیہ السلام اس کے لیے لے کر آئے. اس نے 90 درہم لیے. پھر آیا امام حسین کے دروازے پر، مولا حسین مجھے خیرات دیجیے. امام نے کہا میرے بھائی نے کتنے دیے؟ کہا 90. امام گھر گئے، 89 درہم لے کر آئے. کہا میں اتنے نہیں دوں گا جتنے حسن نے دیے تھے، 1 درہم تجھے کم دوں گا تاکہ حسن کا مقابلہ حسین نہ کرے. اسے کہتے ہیں تربیت، کہ بھائی بھائی کا احترام کتنا کرتا ہے. آ جاؤ کربلا میں عباس کو دیکھو. واقعاً کربلا میں 2 لشکر ملیں گے. ایک وہ لشکر جس نے انسانیت کو کمال پہ پہنچایا، دوسرا وہ لشکر جس نے انسانیت کو حیوانیت کے درجے سے نیچے گرا دیا. اور امام حسین جب تربیت کر رہے تھے، اصلاح کر رہے تھے، تو لشکر یزید سے ایک بندہ حیوانیت سے نکل کر انسانیت کے میدان میں آ کر بتایا کہ حسین میں اور بننا چاہتا ہوں. یہی اہل بیت کا کام ہے کہ انسانوں کی تربیت کی جائے جو مقصد انسانیت ہے. اب بندہ یہ سوچے میں نے زندگی میں 50 مجلسیں سنی، میں نے کتنا اپنے وجود کو ترقی دی. میرے گھر میں نہج البلاغہ، میرے گھر میں قرآن. لوگ سمجھتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت سے مراد نماز ہے، عبادت سے مراد روزہ ہے، عبادت سے مراد زکوٰۃ و حج و عمرہ ہے. اگر نمازیں عبادت ہوتی تو ایسے نمازی جو مسجدوں میں بدکاریاں کریں، جو مدرسوں میں بدکاریاں کریں، پھر ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نماز وہ جو تربیت کے ساتھ پڑھی جائے، عزاداری وہ جو تربیت کے ساتھ کی جائے، مطلب جس میں شأن انسانی کو کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے. اب کہا جب تو انسانی شأنیت کو بلند کرتا ہے، پھر ہم بھی تیرا استقبال ایسے کرتے ہیں جیسا ہم نے کربلا میں حور کا استقبال کیا. 40 حسینی انشاءاللہ جو جا رہے ہیں، 40 کمال انسانی کا نام ہے. وہاں پہ آپ کو انسان کی کمالی صفات نظر آتی ہیں.